نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے اور اس کے اندر ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں جو غزوہ احد سے متعلق ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہو چکی تھی تو کافروں کو، مشرکین کو شکست ہوئی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ غم اور غصے کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، اور غزوہ بدر میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا، تو سرداری ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی ہوئی تھی اور اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ یہ سب سے آگے آگے تھے مشرکین مکہ کو جو ہے جوش دلانے میں اور بھڑکانے میں اور جنگ کی فضا دوبارہ بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے غالباً، کہ جب غزوہ احد ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے ہندا نے بعض عورتوں کو ریکروٹ کیا تاکہ وہ شاعرہ تھی، وہ مختلف عورتیں، تو وہ اشعار سنا سنا کر لوگوں کو بھڑکاتی تھی، جنگ کے لیے ابھارتی تھی۔ تو اس طرح سے کافی تعداد تیار ہو گئی، تقریباً 3000 افراد تیار ہو گئے تھے جنگ احد کے لیے اور مشرکین کی طرف سے، اور ان میں 700 افراد وہ تھے جن کے پاس زرہ تھے، زرہ یعنی لوہے کا لباس، تاکہ ہتھیار وغیرہ کے وار سے بچ سکیں۔ اسی طرح 200 گھوڑے اور غالباً 300 کے قریب اونٹ بھی تھے۔ تو اچھی خاصی تعداد بھی تھی، ہتھیار بھی تھے اور بچاؤ کا سامان بھی تھا۔ تو یہ 3000 کی ٹولی جو ہے یہ فوج ان کی نکلی اور احد کی طرف بڑھی، یعنی مدینہ پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ اصل میں ان کا ارادہ مدینہ پر حملہ کرنا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ ادھر حضرت عباس جو مکہ میں تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے انہیں اطلاع دے دی، خبر بھجوا دی مدینہ میں کہ مشرکین مکہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا آپس میں صحابہ سے، اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم جو ہے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے یا مدینہ کے باہر جا کر لڑا جائے۔ تو عبداللہ بن ابی کو بھی اس میٹنگ میں بلایا گیا تھا، مشاورے میں بلایا گیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی دفاع کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسرے صحابہ کی رائے کو ترجیح دی اور میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح سے عبداللہ بن ابی کو بڑا غصہ آیا۔ اس کے ساتھ 300 منافق تھے، جو 300 منافق بڑی تعداد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد منافقوں کے ساتھ کل کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً 1000 ہوتی تھی، اور منافقوں کو نکال دیں تو یہ 700 صرف اصل مسلمان تھے۔ تو یہ 1000 کی تعداد، جن کے پاس ہتھیار بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، زیرہ بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زیرہ تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور باقی بہت ہی کم ساز و سامان تھا۔ البتہ یہ نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کیا کہ کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تھے، فرمایا کہ میں جو ہے اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تلوار لے لی تھی، اور یہی وہ موقع ہے جہاں پر مختلف معجزات بھی ظاہر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب میدان میں لڑنے کے لیے نکلے تو ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوال کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ذوالفقار عطا فرمائی تھی، 2 دھاری تلوار جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار بھی جو ہے اسی موقع پر عطا کی گئی۔ اسی طرح ایک صحابی تھے کہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی شاخ تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے جیسے ہی وہ صحابی کو دی کھجور کی شاخ، تو وہ تلوار بن گئی اور پھر وہ دوبارہ لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ تو بہرکیف کئی معجزات وہاں پر ظاہر ہوئے۔ اب نہ کچھ اس طرح سے تھا معاملہ کہ جنگ کا میدان یہاں احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کئی کلومیٹر پر، تقریباً 4 کلومیٹر پر تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی وادی ہے، وادی شعب جسے کہا جاتا ہے،
اور وہاں پر درۂ عینین کہا جاتا ہے اسے، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر تقریباً 70 یا 60 صحابہ کو آپ نے تعینات کیا ہوا تھا، مقرر کیا ہوا تھا، جو کہ تیر انداز تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں ٹھہرانے کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ کے میدان میں ہوں تو جو پیچھے تو احد ہے، احد کی طرف سے تو کوئی نہیں آ سکتا تھا، البتہ یہاں پر مسلمان کھڑے ہیں، سامنے کفار ہو، تو پیچھے سے آنے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ والا وادی شعب سے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس دستے کو مقرر کیا، اور اسٹرکٹ وارننگ تھی کہ وہاں سے بالکل ہلنا نہیں ہے، ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست ہو جائے، کسی صورت میں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ یہ اسٹرکٹ وارننگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر ہمیں پرندے اچک بھی لیں اس وقت بھی تم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اتنے اسٹرکٹ وارننگ دینے کے بعد بھی وہاں کوتاہی ہو گئی، اور جنگ جب شروع ہوئی تو ابو سفیان لشکر کی قیادت کر رہے تھے، وہ لشکر کو لے کر آئے، اور انہیں یہ لگا تھا، مشرکین کو یہ لگا تھا کہ چونکہ بدر کے موقع پر ہمارے جو علم بردار تھے، یعنی کہ جھنڈا اٹھانے والے ہیں، وہ پہلے ہلاک ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی، تو ابو سفیان نے نوجوان کے ایک جتھے کو جو ہے مقرر کر دیا کہ وہ علم کو، یعنی کہ جھنڈے کو حفاظت میں لے لیں، اپنی اس کی پروٹیکشن کریں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھے تھے، اور ادھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ساتھی دیکھ رہے تھے منظر۔ جب دیکھا، ایک طلحہ نام کا شخص تھا جس کے پاس وہ جھنڈا تھا، اور وہ بہادر بھی تھا، اور اونٹ پر اپنے سوار تھا، اس کے پاس جھنڈا تھا، باقی دوسرے نوجوان اس کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو پوری دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے درمیان میں گھسے، اور جمپ کر کے جو ہے سیدھا اونٹ پر سوار ہو گئے، اور اس کا قصہ تمام کر دیا طلحہ کا۔ تو جب علم بردار گر گیا تو یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا منظر۔ تو آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، آپ کے نعرے کی گونج سے صحابہ میں بھی جوش آیا، اور تمام صحابہ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو وہیں پر ان کی یہ کمزور ہو گئی تھی ٹیم کے، ان کا جو ہے علم بردار مارا گیا مشرکین کی طرف سے، اور کافی مسلمان بھی اس میں شہید ہو گئے تھے، کفار کی طرف سے 30 افراد قتل کر دیے گئے، اور مسلمانوں میں سے تقریباً 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے تھے۔ کافی جلیل القدر صحابہ تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اولین اسلام لے آئے تھے ابتدائی 40 افراد میں۔ تو آپ نے جو ہے وہاں جام شہادت نوش کیا۔ اصل میں یہ سازش تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی، کہ اپنے بدلہ لینے کے لیے، جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، ہندا جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے جو ہے اپنے غلام حبشی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر تو حمزہ کو شہید کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ تو اس لالچ میں جو ہے حبشی، وہ بہت زیادہ ماہر تھا بھالا پھینکنے میں اور نیزہ پھینکنے میں، تو اس نے نشانہ اس کا اچھا تھا، تو وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور دیکھ رہا تھا کب موقع ملتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ لڑتے لڑتے اس کے پاس سے گزرے تو اس نے اپنا نیزہ پھینکا، اور جو ان کے پیٹ سے آر پار ہو گئے، تو اس وجہ سے حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس نے قسم کھائی تھی ہندا نے کہ حمزہ کو شہید کر کے میں اس کا کلیجہ کچا چبا جاؤں گی۔ تو وہ آئی اور حضرت حمزہ کی لاش مبارک کو چیرا، کلیجہ نکالا سینے میں سے، اور پھر اس کے بعد اسے چبانے لگی، حتیٰ کہ وہ نگل نہ سکی تو پھر اگل دیا۔ تو اتنی سخت دشمنی اور سخت نفرتوں میں اپنے دلوں میں بھر کر وہ لوگ مشرکین لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو بہرکیف کئی قسم کے وار چلتے رہے، اور اس میں بہت زیادہ ٹوسٹ ہوئے۔ جنگ بدر میں معاملہ کچھ اور تھا، لیکن احد کے اندر کئی مرتبہ جو ہے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ گھماسان جنگ چلتی رہی۔ ادھر جو ہے حضرت ابو دجانہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی تھی،
جن کا ذکر پہلے آ چکا، میں نے بتایا کہ کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ تو جو شمشیر زنی انہوں نے دکھائی، جو تلوار بازی کے مہارت انہوں نے جنگ احد میں دکھائی، تو ویسی بہادری کی مثال نہیں ملتی۔ سب لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو جاتے تھے کہ یہ بالکل جو ہے یہ تلوار کا حق ادا کر رہے، جدھر جاتے پوری کی پوری صف الٹ دیتے تھے۔ تو یہ ایک مشرکین کی عبرتناک شکست کے حالات ہونے لگے، اور اگرچہ کہ مسلمان سے کفار مشرکین 3 گنا زیادہ تھے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر انہیں پورا بھروسہ تھا مسلمانوں کو، اور یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر فتح کا منظر انہیں دکھا دیا، اور مسلمانوں کو اپنی یقینی فتح نظر آنے لگی، جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح کا منظر دکھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اب میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ کفار مکہ کی وہ عورتیں جو اپنے سپاہیوں کو دف بجا بجا کر آمادہ جنگ کر رہی تھی، وہ بھی بھاگ کھڑی ہوئی، اور مسلمان بھاگتے ہوئے مکی لشکر یعنی کہ جو مشرکین مکہ آئے تھے ان کے پیچھے لگ گئے، دور تک نکل گئے ان کے پیچھے پیچھے۔ جب یہ معاملہ اس وادی میں، وادی شاب کی جو پہاڑی تھی اس پر ٹھہرے مسلمانوں نے دیکھا، تو وہ یہ دیکھ کر منظر سمجھے کہ اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت چلو جمع کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے پہاڑی سے نیچے اترنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے کمانڈر تھے، انہوں نے منع کیا، کہا کہ ہرگز یہاں سے ہلنا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹرکٹ وارننگ ہے، لیکن وہ 60 افراد جو ہیں وہاں سے نکلے اور جو ہے میدان جنگ میں اتر گئے، تو صرف 10 افراد وہاں اس پہاڑی پر بچ گئے تھے۔ ابو سفیان خالد بن ولید اس وقت تک جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو خالد بن ولید نے بھی دیکھا موقع غنیمت پا کر، پھر چونکہ جو تیر انداز وہاں سے ہٹ چکے ہیں تو اب پیچھے سے وار کرنے کا انہیں موقع ملا، تو بھاگتی ہوئی فوج جو ہے احد کے پاس سے سرکل مار کے پیچھے سے آئی اور اس وادی کے پاس سے جو ہے ادھر پھر ان پر بھی حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں شہید ہو گئے، ان کے اصحاب بھی شہید ہو گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر قائم رہے اور ان کی ہدایت پر عمل کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ پھر پیچھے سے اب حملہ ہوا، چکے آگے کفار کی فوج ہے، پیچھے مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب خالد بن ولید کا لشکر پھر مسلمانوں کے پیچھے سے آ رہا ہے، تو گویا کہ آگے بھی کفار پیچھے بھی کفار، بیچ میں مسلمان پھنس گئے۔ تو جیسے ہی پیچھے سے کفار نے حملہ کیا تو بھاگنے والے کافروں نے دیکھا تو وہ بھی پلٹ کر آ گئے، اس طرح بیچ میں مسلمان پھنس گئے، اور اسی جنگ کے دوران پھر پانسا پلٹ گیا، جیسے کہ میں نے کہا کہ فتح کی طرف جا رہے تھے، اب شکست کی طرف جانے لگے۔ سب سے زیادہ پیک پوائنٹ جو آیا وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی اس وقت جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اپنا سارا بزنس، تجارت، مال، دولت جو ہے ہجرت کے وقت جب کفار نے انہیں پکڑا تھا تو سارا کچھ قربان کر کے کفاروں کے ہاتھ میں دے کر جو ہے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو بڑی قربانیاں دی تھی، بڑے جانثار صحابی تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، تو کبھی کبھی لوگ انہیں دیکھ کر دھوکا کھا جاتے تھے۔ تو مصعب بن عمیر اس جنگ احد میں علم بردار تھے، تو جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، تو جیسے ہی مصعب بن عمیر کو دیکھا تو بعض کفار نے ان پر حملہ کیا، تو ان کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، تو انہوں نے بہادری سے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، تو ان کے پھر دوسرے ہاتھ پر وار کیا گیا، ان کا دوسرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، تو جھنڈے کو اپنے سینے پر لے لیا، پھر اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی اور انہیں ایسا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو اس افواہ کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے دل بھی ٹوٹ گئے کہ کہا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے اب وہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں، تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، بعض چلے گئے، بعض تو اس افراتفری میں جو ہے صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکے، بعضوں کو تو یہ لگا کہ عبداللہ بن ابی جو کہ 300 منافقین کے ساتھ آیا تھا، جنگ جیسے ہی شروع ہوئی تو وہ اپنے منافقین ساتھی کو لے کر الگ ہو گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو کمزور کرے، اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔
تو اس کو ایسا لگا کہ کہیں ہم اس کے ساتھ چلے جاتے تھے تو اچھا تھا، بعضوں کو لگا کہ ابو سفیان سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ تو اس طرح سے کافی کشمکش کا شکار ہو گئے مسلمان، اکثر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے تاکہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں، اور یہ ان کے لیے ایک بینیفٹ بھی رہا کیونکہ کفار جو ہے زرہ پہنے ہوئے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا لوہے کے لباس پہنے ہوئے تھے، تو وہ پہاڑ پر نہ چڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اس غلط فہمی کا کئی جو ہے اس غلط فہمیاں بھی پھیلی، اور اپنا اور پرائے کا جو ہے فرق بھی ختم ہو گیا۔ تو ہڑبڑاہٹ میں مسلمان جو ہے یہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے دب گئے ہیں نا، اس طرف سے کفار اور ادھر سے بھی کفار، بیچ میں مسلمان۔ تو ہڑبڑاہٹ میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ مسلمان اپنے ہی مسلمان ساتھیوں پر جو ہے وار کرنے لگے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا گھبراہٹ کی وجہ سے، اور اسی غلط فہمی کا شکار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے اسی گڑبڑ میں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا، اور جو ہے ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو پہلا وار تو ضائع گیا، کیونکہ حضور کا لباس تھا لوہے کا، تو اس لیے ان پر زیادہ اثر نہیں ہوا۔ دوسرے وار سے جو ہے جو اس کے آنکڑے تھے وہ لباس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں پھنس گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 دانت نیچے کے جو ہے شہید ہو گئے، گال پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا یہاں سے۔ تو یہ بہت دردناک منظر تھا اس میں، اور جب بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً گھیراؤ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا لگائی کہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ، ٹھیک ہے، یا عباد اللہ انا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے بندو میں جو ہے اللہ کا رسول ہوں۔ اب دیکھیں کتنی بہادری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ ہے، تمام مسلمان بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے نکل نہیں رہے، نہ ہی آپ کو کسی طرح کی پریشانی لاحق ہے، نہ ہی آپ کے ماتھے پر کوئی شکن ہے، بالکل جو ہے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ندا لگا رہے ہیں۔ جب یہ ندا لگائی تو مسلمان جو دوڑ رہے تھے ان کے کانوں میں آواز پہنچی، تو تھوڑے سے ان کے حوصلے جو ہے سیدھے ہو گئے۔ صرف 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ادھر جو ہے گھیراؤ کر لیا تھا کفار نے۔ تو پھر جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی تو کفار کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہاں ہے، تو انہوں نے ساری طاقت اپنی لگا دی کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے، اور اس نتیجتاً کیا حملہ کر کے جو ہے یہ دین محمدی کو پھر ختم کر دیا جائے، یہ ان کی سازش تھی۔ تو اس کے بعد جب یہ افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو میں نے بتایا کہ مسلمان کمزور پڑ گئے، اور یہ جو فتح کی طرف جا رہے تھے وہ شکست کی طرف آ گئی، پورا پانسا ہی پلٹ گیا۔ اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے ساتھیوں کو پکارا کہ اے گروہ انصار، حضور شہید ہو گئے تو کیا، لیکن اللہ تو زندہ ہے۔ یا قوم ان کان محمد قد قتلا، کہ اے میری قوم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو فإن رب محمد لم يقتل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو خدا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے۔ فقاتلوا علی ما قاتل علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان سے قتال کرو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی۔ تو یہ کہتے کہتے وہ لڑتے رہے اور پھر وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو بہرکیف یہ بہت ہی اب کرٹیکل معاملہ ہو گیا تھا، تو ادھر جو ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پھر جو ہے اس نازک مرحلے پر صحابہ جو ہے جمع ہونا شروع ہوئے، اور جانثار صحابہ انہوں نے جو غیر مشروط کمٹمنٹ، جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو اپنے خون سے جو ہے انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا کر دیا، تقریباً 30 افراد جو تھے مسلمانوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھیراؤ کر دیا، اور تمام تلوار اور تیروں کے وار اپنے اوپر لیتے تھے۔ اب کمال کی بات دیکھیں، اس میدان جنگ میں بھی صحابہ نے جو ہے ادب مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔
تو صحابہ نے چونکہ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اطراف سے مسلمانوں نے انہیں گھیرا کر لیا ہے، ٹھیک ہے، انہیں بچانے کے لیے دیوار کی طرح اپنے آپ کو بنا لیا ہے، لیکن کفار کی طرف منہ نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ ہو جائے۔ تو تمام صحابہ کیا کرتے تھے؟ اپنے پیٹھ پر وار سہتے تھے اور چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ بڑا ہی پیارا منظر، یہ ادب والا منظر تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ میں یردوہم انا وہو رفیق فی الجنہ، کہ جو ان کفار و مشرکین کو ہم سے ہٹائے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس طرح کے کلمات سن کے صحابہ کو اور بھی جوش آ جاتا تھا۔ اب یہ دشمن کا آخری وار تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے جو ہے انہیں شہید کر دیا جائے۔ ادھر جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے اور یہ بھی جانصاری کا ثبوت دے رہے تھے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کرتے تھے اور مسلسل جو ہے تیر مارے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا اٹھا کے انہیں تیر بھی دیتے رہے اور کہتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ارمی فدا کا امی و ابی، کہ اے جو ہے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم تیر چلاتے رہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ فدا کا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ بڑی بات تھی، جب کس سے حد درجے کی محبت ہو تو یہ جملے کہے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سوائے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی۔ تو پھر اب ادھر جو ہے حضرت ابو دجانہ، جیسے کہ میں نے بتایا، جن کے پاس تلوار تھی، وہ بھی، اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے تمام وار سہتے تھے۔ تو تقریباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 زخم آئے، اور سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے بھائی اتبا کو قتل کرنے کی جس قدر خواہش مجھے وہاں ہوئی احد کے میدان میں، اس سے زیادہ مجھے کہیں نہیں ہوئی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کیا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 20 زخم آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے جو لوہے کے کڑے تھے ان کو نکالا، لیکن ادب کے تقاضے سے اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے بھی سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ۔ یہ دو دیکھیں عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد بن وقاص، اور پھر اس کے بعد حضرت طلحہ، ٹھیک ہے، اور حضرت زبیر بن العوام، یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ والے جو ہے صحابہ ہیں۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں صاحب تذکرہ ہیں، جنگ میدان میں، کہ نوجوان تھے، نیا نیا نکاح ہوا تھا، ایک ہی رات ہوئی تھی، ادھر جو اعلان صبح ہوا تھا کہ جنگ پر نکلنا ہے، تو ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا لیکن میدان جنگ میں اتر گئے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت حنزلہ کو جو ہے فرشتے غسل دے رہے ہیں، تو اسی لیے انہیں غسیل الملائک کہا جاتا ہے، یعنی کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، غسیل الملائک، فرشتوں نے جنہیں غسل دیا تھا۔ تو یہ ان کی بڑی ہی زبردست شان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی شریک جہاد تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، ٹھیک ہے، جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی اور تلوار ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مصروف ہو گئی، تیر اندازی بھی کی، ٹھیک ہے۔ تو ابن قمیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اس پر ضربے لگائی، البتہ اس کا لوہے کا لباس تھا تو وہ بچ گیا تھا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دائیں بائیں جانب دیکھا تو ام عمارہ کو پایا کہ وہ میری حفاظت کر رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ کے لیے دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام عمارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ دعا فرمائے کہ جنت میں وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ انہیں جنت میں
میرا رفیق بنا دے، یعنی کہ ساتھی بنا دے جنت میں۔ پھر حضرت یہ عمارہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ دنیا میں مجھے کوئی بھی مصیبت آ جائے، کسی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو میں پرواہ نہیں کروں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انہیں مل گئی تھی۔ ادھر روایت میں آتا ہے کہ جب یہ افواہ مدینے تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو بعض خواتین مدد کے لیے میدان جنگ میں اتر آئیں، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ یہ زخمیوں کو پانی پلاتی، مرہم پٹی وغیرہ کرتی، اور ام ایمن جو ہیں اس جنگ میں جو ہیں زخمی ہو گئی تھی۔ تو کافی لمبی یہ بات چلی۔ پھر اس کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں تھے، ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، ان کی آنکھ میں تیر لگا تھا اور آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا تھا۔ آنکھ کا ڈھیلا جب نکل آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آنکھ ہاتھ میں لے کر پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو اس مصیبت پر صبر کر لو اور تمہیں اس پر جنت عطا فرما دی جائے گی، یا چاہو تو پھر تمہیں تمہاری آنکھ واپس دے دی جائے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں تو آنکھ بھی دے سکتے ہیں، چاہیں تو جنت بھی دے سکتے ہیں، دونوں بھی، میں ایک کو نہیں چوز کرتا، مجھے دونوں بھی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی آنکھ لی اور ان کی جو ہے آنکھ دوبارہ ان کے حلقے میں لگا دی۔ تو فرماتے کہ مجھے جو آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی تھی اس سے زیادہ نظر آتا تھا، تو آنکھوں میں زیادہ نور تھا دوسری والی آنکھ کے مقابلے میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، حتیٰ کہ وہ بوڑھے ہو گئے تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھ زیادہ خوبصورت لگتی تھی ان کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھائی تھی، اور پھر ان کے لیے جنت کی دعا بھی کر دی تھی۔ تو یہ کافی معاملات چلے۔ پھر اس کے بعد آخر کار جو ہے مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہیں پتا چلا تو پہاڑوں سے نیچے اتر آئے۔ تو مسلمان جیسے ہی لوٹے پہاڑوں سے نیچے، تو کفار کو لگا کہ پھر اب جو ہے معاملہ پھر بگڑ سکتا ہے، تو انہوں نے جو ہے پھر مکہ کا رخ کر دیا، اور پھر یہ جنگ جو ہے اختتام کو پہنچا۔ ابو سفیان نے شہداء کا مسئلہ کرنے پر بآواز بلند مسلمانوں سے معذرت کی اور کہا کہ بدر کی وعدہ جو ہے آئندہ سال ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس طرح پھر ابو سفیان پھر پہاڑ سے اتر کر وہ بھی مکہ کی طرف چلے گئے اور جنگ پھر ختم ہوئی۔ اس جنگ میں کافی سبق سیکھنے جیسے تھے مسلمانوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے دلائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے فتح بھی جو ہے شکست میں بدل سکتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ کرٹیکل پوائنٹ تھا وہاں پر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم میں سے منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے ان کو الگ کر دیا جائے۔ تو جنگ احد جو ہے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی جنگ تھی۔ ٹھیک ہے، تو منافقین الگ ہو گئے، مسلمان کھرے کون ہے اور کھوٹے کون ہے فوراً سمجھ میں آ گیا، تو سچے مسلمان ایک طرف ہو گئے 700۔ پھر اس میں بھی بعض جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے یہ غلطیاں ہو گئی تھی کہ وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حکم کے خلاف ورزی ہو گئی تھی ان سے۔ لیکن جو پرانے مسلمان تھے تو وہ تو اپنی جانصاری کا ثبوت دے چکے تھے اور قربانیاں اپنی پیش کی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور وہیں پہ میدان جنگ میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی آپ اگر حرمین شریفین جائیں تو زیارتوں کے لیے لے کر جایا جاتا ہے وہاں پر احد پہاڑ کے پاس، اور درمیان میں جو ہے وہاں پر شہدائے احد کی مزاریں ہیں، قبریں ہیں، اور اطراف سے گھیراؤ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی پہاڑ ہے جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبه، کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست جو ہے بات آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ بہرکیف تفصیل بڑی ہو جاتی ہے، میں نے منظر اس لیے بتایا پورے جنگ کا تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ایگزیکٹلی سیناریو کیا تھا، اور یہ جو آیتیں چل رہی ہیں کون سی آیت کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کیونکہ پچھلے درس میں جب میں نے بتایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ آیتیں کون کون سے رینڈملی باتیں ہو رہی ہیں جنگ احد کے تعلق سے۔ تو اب تک جتنا بھی ہوا میں نے اس کو سمرائز کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ جو ہے ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں
152 तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे की आयत पढ़ते हैं, जिसके अंदर ये देखें क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ तुसईदूना वला तलऊना अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकई ला तहज़नु अला मा फातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अब इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है, देखें। ठीक है, इसमें यह फरमा रहा है कि इज़ तुसईदूना, ठीक है, ये जंग के मैदान में जब तुम जो है पीठ फेर कर भाग रहे थे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, ये उस मौके के बारे में है। ठीक है, इज़ तुसईदूना, फिर तुम्हारा मुंह फेर देना, के वला तलऊना तुअरिजूना, ठीक है, तुम्हारा पीठ फेर कर चले जाना, यानी तुम्हें हजीमत के साथ वापस कर दिया उन कुफ्फार से कि तुम्हें आजमाए। ठीक है, अहदिन वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम, और ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जमात में हमारे रसूल तुम्हें पुकार रहे थे, यानी तुम्हें पीछे से बुला रहे थे। वो फरमाते थे, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। फअसाबकुम, ठीक है, तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पुकार रहे थे, तो अल्लाह फरमाया फअसाबकुम, तो हमने तुम्हें दिया, तुम्हें बदले के तौर पर, गम्मन बिगम्मिन, गम के ऊपर एक गम, यानी हमने, चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बुला रहे थे, तुम जो है तुमने उनकी नाफरमानी की, तो हमने क्या किया, एक गम पर दूसरा गम तुम्हें दे दिया। पहला गम क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत का था और माल गनीमत के फौत हो जाने की बात थी। और दूसरा गम क्या था, दूसरा गम जो है फतह का, शिकस्त में बदल जाना और वो नुकसान उन्हें हासिल हो जाना। तो फरमाया लिकैला, इसलिए कि तहजनु अला मा फातकुम, ताकि तुम गमजदा हो जाओ उस पर जो तुमसे फौत हो चुकी, यानी कि माल गनीमत जो उनके हाथ से निकल गया। वला मा असाबकुम, और ना उस पर के जो तुम पर जो है कत्ल और हजीमत हुई है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खबीर है, जानता है जो कुछ तुम अमल करते हो। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस गम के बाद तुम पर नाजिल कर दिया अमनन, अमनतन, अमन नाजिल किया, नुआसन यगशा ताइफतम मिनकुम, तो ये नुआस, ये नींद अल्लाह ताला ने तारी कर दी तुम लोगों में से बाज पर, यानी मोमिनीन पर। व ताइफतुन कद अहम्मत हुम अनफुसुहुम, और एक ग्रोह वो था कि उस पर ये नींद तारी नहीं हुई थी, तो वो खौफ का शिकार थे। यज़ुन्नून बिल्लाहि, और वो बदगुमानी करते थे अल्लाह के ताल्लुक से, गैर अल हक़ ज़न्नल जाहिलियती, जाहिलियत के जैसा जन करते थे। यक़ूलूना हल लना मिनल अम्री, क्या वो कहते थे कि क्या हमारे लिए इसमें कोई मदद वगैरह है, कोई वादा है, मिन शैइन। तो ये असल में उस वक्त मौका है जब तमाम सहाबा जो मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने नींद तारी कर दी थी। इसकी हम तफसील अगले दर्स में इंशाल्लाह बयान करेंगे। आयत को भी फिर इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे अगले दर्स में इंशाल्लाह। ये लंबी आयत है, तो हम दोबारा इसको शामिल करेंगे अगले दर्स में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।